لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے، اور دین اسلام ایک عالمگیریت دین ہے. اس کے دامن میں جو آ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وعدے ایمان والوں کے لیے کیے ہیں وہ تمام وعدے اس کے حق میں ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ دین اسلام کو اپنے دل سے اور مکمل اعتماد کے ساتھ فالو کرے اور اس کی تابعداری کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے. جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا پیغام اسلام کے لیے ہی تھا. یہ الگ بات ہے کہ پہلے کے انبیاءوں میں کچھ شرعی مسائل تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، بعض مسائل کو باقی رکھا. جیسے ختنہ کا مسئلہ ہے، ہر انبیاء کی سنت ہے، لیکن بہت سے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا. وہ نبیوں کے عوام کے مفاد میں، لیکن اسلام ہر انبیاء کا ٹاپک رہا ہے کہ ہر نبی نے عوام کو اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ. جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، اس نے اس دنیا کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے اور ہم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جو اس نقطے کو سمجھ گیا وہ اسلام کے دامن کو ہمیشہ کے لیے تھام دیتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، خواہ جن چیزوں کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہو، یا جن چیزوں کو کھانے کے لیے کہا گیا ہو، یا جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہو، ان تمام کو وہ تمام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے. یہ اسلام کے معنی نہیں ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے حوالے کر دینا. جیسا ابھی پہلے جملے میں بیان ہوا کہ علم حاصل کرنے کے 5 ذرائع حواس خمسہ ظاہرہ ہیں: آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے. آنکھ کے ذریعے دیکھنے کا علم حاصل ہوتا ہے، اور زبان کے ذریعے چکھنے کا کہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، کان کے ذریعے سننے کا، اور ہاتھ کے ذریعے چھونے کا علم حاصل ہوتا ہے. ان تمام کا علم محدود ہے، ان تمام کا علم غیر محدود نہیں ہے. مثلاً اگر یہ کوئی کہے، کوئی بندہ کہ میں آنکھ کے ذریعے سننا چاہتا ہوں، تو پھر یہ آنکھ کا جو علم، آنکھ کے ذریعے جو ہم کو نالج ہو رہی تھی، آنکھ اپنی نالج اپنے دائرے، اپنے سرکل سے آگے وہ کام نہیں کرے. آنکھ سننے کا کام نہیں کر سکتی. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں کان سے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کا ایک دائرہ بنایا کہ صرف آپ سن سکتے ہیں، آپ اس کے ذریعے دیکھ نہیں سکتے.
اسی طرح تو یہ ایک 5 چیزیں ہوئی حواس خمسہ ظاہرہ. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں زبان کے ذریعے بولنے کے بجائے میں سننا چاہتا ہوں، اس کی زبان وہ کام نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک سرکل بنایا صرف چکھنے کے لیے. دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے یا نالج حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا ہے کہ عقل کے ذریعے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. جیسے کہیں پر آسمان کی طرف دھواں اٹھ رہا ہو تو آپ کی عقل یہ فیصلہ کر دے گی کہ اس کے نیچے کہیں نہ کہیں آگ جل رہی ہے. یہ عقل کا کام ہے. تو عقل کے ذریعے نالج آئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا بھی ایک دائرہ اور سرکل بنایا ہے. اس سے آگے وہ عقل کام نہیں کرے گی. اس سے آگے ہے اللہ کی وحی الہی. جہاں عقل کی سوچ اور فکر ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے وحی الہی کا کام ہوتا ہے. وحی کے ذریعے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. اگر عقل کے ذریعے فیصلہ کریں گے تو ہم اور آپ گمراہ ہو جائیں گے. جیسے ایک بندہ ہے اپنی عقل سے یہ سوچ رہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں کو بدکاری کرنے میں کیا مظاہرہ ہے. دونوں اگر آپس میں راضی ہیں تو اس کے شوہر کو بھی نہیں بولنے کا حق ہونا چاہیے. کیا برائی ہے، کیا اس میں خطا ہے؟ ایک مرد عورت اگر دونوں راضی ہو گئے، ایگری ہو گئے ملنے کے لیے، تو تیسرے بندے کو کیوں اعتراض ہے؟ پھر دوسری چیز شراب ہے، ساری دنیا پیتی ہے، تو عقل کہے گی کیا مظاہرہ ہے، پیو. خنزیر یا سور کا گوشت ہے، عقل کہتی ہے اتنے سارے گوشت ہم کھاتے ہیں، مسلمان کی عقل اس کو کیوں منع کیا ہے؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب میں عقل لاجواب ہے. عقل کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے عقل کو اپنا خدا مانا انہوں نے زناکاری اور بدکاری کو بھی جائز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس پر کوئی روک نہیں سکتا ہے، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں اور کوئی بول کے اعتراض نہیں کر سکتا ہے. لیکن اسلام نے اس کو بدکاری کہا ہے. ریزن اللہ مان. اسلام نامی ہے کہ چاہے جو بات ہماری عقل میں آئے یا نہیں آئے، کیونکہ عقل سے آگے وحی کا درجہ ہے اور وحی کو ہر وحی کو عقل سمجھ نہیں سکے گی. وحی کہتے ہیں جو اللہ کا حکم نبیوں پر نازل ہوا اور نبی نے تمام انسانیت کو بتایا، اس کو وحی کہتے ہیں. تو عقل سے آگے وحی ہے اور وحی کو اگر عقل کے ذریعے سمجھیں گے تو پھر ہم اور آپ گمراہ ہو جائیں گے. بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں، سور کا گوشت نہیں کھا سکتے. اگر عقل کے ذریعے آپ سوچنا چاہیں گے کیوں نہیں کھا سکتے؟ کفار تو کہتے ہیں بڑا مزیدار ہوتا ہے، شراب ساری دنیا پیتی ہے، ہم کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو ہم اور آپ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ عقل کا دائرہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا اس سے آگے وحی کا درجہ ہے اور وحی کو سمجھنے کے لیے عقل کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. ہر چیز میں آپ ریزن نہیں تلاش کر سکتے کہ اس کو اسلام نے کیوں منع کیا ہے، اس سے اسلام نے کیوں روکا ہے. تو اسلام کے معنی ہی ہے کہ چاہے ہماری وہ بات ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل سمجھے یا نہ سمجھے، ہم اسلام کے حوالے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے حوالے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں. یہاں پر ہم کو اپنی نسبت پہچاننے کی ضرورت ہے.
کہ ہم کون ہیں. جب ہم اسلام کے نام لیوا ہیں تو ہمارا نام مسلمان ہوا. ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا. جیسے ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹوں نے قربان ہونے اور قربان کرنے کے لیے سپرد کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ دونوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اور بیٹا اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے ایگری ہو گئے، اپنے آپ کو سپرد کر دیا. تو اسلام مانا ہی ہے سپرد کرنے کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور لائی ہوئی شریعت ہے. اور یہ شریعت ایک سرکل ہے، یہ وحی الہی کے ذریعے ہے. اور اگر اس شریعت کے ہر حکم کو عقل کے ذریعے پڑھو گے، عقل کے ذریعے اس کو سمجھو گے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے. کتنے لوگوں نے پہلے اسلام کو فالو کیا لیکن انہوں نے عقل سے اسلام کو جاننا چاہا اور وہ گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے. ہر وحی الہی کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو بتلا دی ہیں اور بعض چیزوں کو راز میں رکھا ہے. جب ہماری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تب اللہ تبارک بند ہوں گی اور آخرت میں ہم کھڑے ہوں گے، تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ان چیزوں سے اللہ نے کیوں ہمیں روکا تھا اور ان چیزوں سے اللہ نے ان چیزوں کو کرنے کا حکم کیوں دیا تھا. اس میں کیا فائدے تھے اور اس میں کیا نقصان ہے. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم مر جائیں گے. اور چونکہ اسلام نام ہے سپرد ہو جانے کا، جب آپ سپرد ہو گئے، دیکھیے آپ نے یا ہم نے جنت نہیں دیکھی ہے، جہنم بھی نہیں دیکھی ہے، قبر کے عذاب کو بھی نہیں دیکھا ہے، اللہ کو بھی نہیں دیکھا ہے، اور اس زمانے میں ہے تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا ہے. لیکن اگر ہم اس کے سپرد کر دیے، اللہ کے دین کو کے سپرد کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مومن بندے بن جائیں گے. کیونکہ اسلام نام ہی ہے کہ عقل بلا چو چرا، چاہے عقل ہماری گوارا کرے یا نہ کرے، ہم اس کو مان لیں گے اور اسلام کو فالو کریں گے اور ہماری وجہ سے اسلام ترقی کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کشتی پر جا رہے تھے اور ان کے پاس 6000 دینار یا درہم تھے، 6000 درہم تھے. جو آدمی بازو ان کے بیٹھا ہوا تھا کشتی میں، ان سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے تذکرہ کر دیا، باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ میرے پاس 6000 ہیں، اس کام کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ ان کا کام تھا تصنیف و تعلیم. جب اس بندے کو پتا چل گیا کہ ان کے پاس 6000 درہم ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس نے چلانا شروع کر دیا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے، میرے پیسے چوری ہو گئے، 6000 درہم تھے میرے چوری ہو گئے. اب پوری کشتی میں ہلہ مچ گیا کہ پھر کس نے چوری؟ چور کو تلاش کرو اور اس کو سزا دو. اب اس بندہ اس امید میں تھا کہ اب تو وہ 6000 مجھے آنے والے ہیں. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ ایک ایک کی تلاشی لی جائے. تمام کے جیب کی اور تمام کے سامان کی تلاشی لی گئی، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے امام بخاری کے پاس بھی آئے اور تلاش کیا تو امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس بھی وہ 6000 درہم نہیں تھے. کشتی کنارے لگ گئی سمندر کے.
امام بخاری اتر گئے، اپنا راستہ چلنے لگے۔ وہ بندہ جو شاکر باز تھا، جس نے جھوٹا راگ الاپا اور رونے لگا کہ میرے 6000 وہ لوٹنے کے لیے، وہ امام بخاری کے قریب گیا اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے پیسے پہ میری نظر چلی گئی تھی اور مجھے وہ پیسے چاہیے تھے، میں آپ سے چھین نہیں سکتا تھا کیونکہ آپ اللہ والے لگ رہے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں معاف کر دیتا ہوں، جاؤ، تم کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا حضرت اتنا تو بتا دیں کہ وہ 6000 درہم گیا کدھر؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میرا کام ہے احادیث کو جمع کرنا، اگر میں وہ 6000 اپنے پاس رکھتا اور لوگوں کو مل جاتا، تلاش کرنے والوں کو مل جاتا، تو میں چور کہلاتا اور میری تمام احادیث ضعیف کہلاتی۔ میں روایات جمع کرتا ہوں، احادیث جمع کرتا ہوں، مجھے ایک تہمت لگ جاتی، اگرچہ وہ میرے ذاتی پیسے تھے، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے اور اپنے وقار کو مجروح ہونے سے اور اس کو اپنے وقار کو بچانے کے لیے میں نے وہ 6000 درہم کو سمندر میں پھینک دیا تاکہ میری احادیث جتنی صحیح ہے وہ صحیح رہے، اس پر ضعیف کا ٹھپا نہ لگے۔ یہ ہوتا ہے اسلام کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ آج اگر وہ امام بخاری کو 6000 حق مان کر وہ رکھتے تو ان پر ان کی تمام احادیث جو صحیح ہے ان پر زور کا ٹھپا لگ جاتا۔ ضعیف حدیث بھی حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن راوی کے اندر کوئی خامی آ جاتی ہے، مثلا کوئی راوی قبلے کی طرف منہ رخ کر کے تھوک دیتا ہے تو اس کی روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو ایک تہمت سے بچنے کے لیے امام بخاری نے اور ایک اسلام کی خدمت کے لیے اپنے 6000 کو قربان کر دیا اور اسلام کو اور احادیث کو بچا لیا۔